फैसलाबाद में निशाताबाद पुल के करीब सीवरेज लाइन की मरम्मत बनी शहरियों के लिए जहमत। काम सुस्त रवि का शिकार, शहरी होने लगे ख्वार। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, निशाताबाद पुल के मकाम पर शेखुपुरा रोड पर वासा का जो सीवरेज का नाले हैं वो डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो निशाताबाद पुल है उसकी एक साइड को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो शदीद मुतासिर हो रही है और शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारें लग चुकी है ट्रैफिक की, ये अब्दुर्रहमान आपको दिखा भी पाएंगे कि किस तरह से लंबी कतारें लगी और जो मुतबादिल रोड है वो शहरियों की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से और काम सुसरवी के शिकार होने से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। हमेशा शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। बताएं, ये काम हो रहा है वासा का, अजाब बन गया, क्या कहना चाहिए? अजाब बन गया हमारे लिए। 2 घंटे से ट्रैफिक जाम है, हम लोग कहीं जाने आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। घर से खाना लेने के लिए आए बच्चों के लिए, लेकिन खाना मिलने के लिए 2 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा शहरियों का जो टाइम है वो इसमें ज़ाया हो रहा है। और भी शहरी मौजूद से बात करें। आप बताएं जी, कहाँ से आ रहे हैं और ट्रैफिक बंद एक साइड की, क्या कहें? जी, मैं यही निशाताबाद का रहने वाला हूँ। ट्रैफिक सुबह की बंद है और सुबह जो आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई अच्छी हिकमत अमली तैयार करे ताकि शहरियों को परेशानी भी ना हो और जो उनका काम है वो भी कर सकें। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि जो इंतजामिया उनको चाहिए कि मुनासिब हिकमत अमली अपनाए ताकि शहरियों को अजाब का इसका सामना ना करना पड़े। ये सुबह से काम जारी है और सुबह से ही शहरी जो हैं वो अजाब में मुब्तला हैं और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से मुतबादिल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहां में वर्ल्ड बैंक के ताउन से तरक्याती मंसूबे जारी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की सदारत में इजलास में काम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर को टफ टाइल्स, डीसिल्टिंग और पैचवर्क समेत दीगर मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत झंग के अंदर मंसूबे जो हैं वो शुरू हो रहे हैं और इस हवाले से जायज़ा इजलास डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की सदारत में मुनाक़द हुआ, जिसमें मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर झंग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या अपडेट्स हैं और क्या हदायत जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स और जो कंसल्टेंट्स हैं उनको दी गई हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि हमारा डिजी पार्क काम शुरू हो चुका है, टफ टाइल्स पे काम शुरू हो चुका है और उसके अलावा हमारे पास जो पार्किंग शेड्स जो हैं उस पे काम शुरू हो चुका है। इसके कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन बोर्ड हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को ख़ास तौर पे टफ टाइल्स स्टार्ट होने से पहले हदायत कर दी है। मैंने मॉनिटरिंग टीम्स बना दी हैं कि कोई भी नाकस मटेरियल यूज़ नहीं होगा। अगर टफ टाइल यूज़ हो रही है, हमने यूईटी की टीम्स को भी हायर कर लिया है कि प्रॉपरली उसको पहले जो भी चीज़ लगनी है उसका टेस्ट होगा। टेस्ट के पास उसकी क्वालिटी उसकी क्लियर होती है तो फिर उसके बाद उसको हम यूज़ करेंगे। मतलब हमारी पहली प्रायोरिटी है जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं झंग के, उसकी आला क्वालिटी हो सके और उसके साथ साथ जो है क्वालिटेटिव के साथ साथ जो है हम उसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कराएँ और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे ये बड़ी स्पीड में कंप्लीट हो सकें। जी बिल्कुल, वाज़ेह हिदायत हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को कि जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी जो है वो चाहिए। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबर टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की जेर सदारत डीपीएस स्कूल एंड कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। प्रिंसिपल राव सिद्दीक ने डीपीएस पीर महल के मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी। बोर्ड ने पीर महल में डीपीएस स्कूल का मास्टर प्लान मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, डीपी स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास आज टोबर टेक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने की। इस हवाले से डीपीएस स्कूल्स की जो स्टाफ थे उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि डीपीएस स्कूल जो पीर महल में बनने जा रहा है इसके मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी गई है। ताकि बताया जा रहा है कि डीपीएस स्कूल टोबर टेक्सिंग में मार्च 2024 में ओ लेवल क्लासेस का भी आगाज़ किया जाएगा, जिससे बिलाशुबा डीपीएस स्कूल में मेयार तालीम मज़ीद बेहतर होगा। इस इजलास के दौरान जो है वो जो स्टाफ है उनकी सैलरीज को बढ़ाने के हवाले से भी तजावीज़ दी गई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस पर बाकायदा इजलास बाद में तलब किया जाएगा और इस पर जो इनका जो तनख्वाहें होंगी उसका गौर भी किया जाएगा। इसके साथ साथ डीपीएस स्कूल टोबर टेक्सिंग के दीगर जो ऑटिज़म सेंटर था उसमें भी जो है वो बाकायदा इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। तहम डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना था कि डीपीएस स्कूल टोबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम हफ्ता वफाए पाकिस्तान की तकरीबात जारी। डिविजनल सेक्रेटरीट अमीनपुर में कुरान ख़्वानी और दुआया तकरीब। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाशिर वराइश से। जी हाशिर, बताइएगा।
جی بالکل، پاکستان سنی تحریک کی جانب سے ہفتہ وفائے پاکستان منایا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں جو ہے وہ گزشتہ دنوں کیک کٹنگ تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آگاہی جو سیمینار ہیں ان کا انعقاد بھی پاکستان سنی تحریک کی جانب سے کیا گیا. اور اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ آج دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ڈویژنل جو آفس امی پور بازار میں اس میں. اور اس کی جو صدارت ہے وہ ڈویژنل صدر آصف رضا قادری صاحب نے کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی والے سے مزید ان سے بات کرتے ہیں. تو آصف بھائی بتائیے گا کہ ہفتہ جو ہے وہ وفائے پاکستان اس والے سے کیا کہیں گے آپ، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کون کون سی تقریبات ہوں گی سنی تحریک کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہفتہ وفائے پاکستان کے سلسلہ میں آج فیصل آباد کے تمام صوبائی حلقہ جات میں نماز فجر کے بعد شہدائے آزادی تحریک پاکستان کے شہداء کے لیے قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. اور مرکزی تقریب آج ڈویژنل پبلک سیکریٹریٹ امی پور بازار میں ہو رہی ہے، جس میں شہدائے تحریک پاکستان کی پاکستان کے حصول کے لیے خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. آگے جو 3 دن باقی ہیں، کل شجرکاری مہم ہوگی تمام صوبائی حلقہ جات میں. اتوار والے دن چلڈرن ریلی جو ہماری ضلع کونسل سے چوک گھنٹہ گھر تک ہوگی. اور 14 اگست کو ڈویژنل دفتر سے چوک گھنٹہ گھر تک جیوے جیوے پاکستان ریلی نکالی جائے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والا ملک اسی وقت کامیابی کی ترقی کی منازل طے کرے گا جب کلمہ طیبہ کا نظام اس ملک میں نافذ ہوگا. جی بالکل، جس طرح اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اپڈیٹس آپ نے جانی. آپ کو بتائیں جشن آزادی کی مناسبت سے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی تیاریاں مکمل. سی ای او عظیم شوکت نے ملازمین کو ڈیوٹیاں تفویض کر دی. کہتے ہیں قومی تہوار پر شہر کو صاف ستھرا رکھا جائے گا. مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان بتائیے گا. بات کریں یہاں پر 14 اگست کے حوالے سے تو یہاں پر پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق تمام محکمے تیاری کر رہے ہیں. تو یہاں پر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں. چیف ایگزیکٹو آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظیم صاحب بتائیے گا کیا پلان کیا جا رہا ہے؟ بالکل، ایک تو ہم نے جو ہماری بلڈنگ ہے اس کو لائٹ اپ کر دیا ہے، ہم نے بائی فلیگس بھی لگوا دی ہیں. اور جو ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ روڈس میں نکلتی ہیں اس میں سب پہ فلیگ لگوا دی ہیں. اس کے علاوہ جو میگا ایونٹس پورے فیصل آباد میں ہو رہے ہیں جس میں کنار روڈ پہ فلورس لگ رہے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ ایک کبڈی میچ ہے اور کچھ جنہ پارک میں کچھ شوز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں جس میں ایک کنسرٹ بھی ہے. اس وجہ سے ہم جو اپنی ڈیوٹیز وہ ساری جو ہے وہ روزہ جاری کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ تفریح کے لیے آئیں انہیں صاف ستھرا ماحول بھی ملے اور وہ چنانچہ سی خوشیاں صفائی کے ساتھ جو ہے نا وہ انجوائے کر سکیں. جس حوالے سے صفائی کا خصوصی خیال رکھا جائے گا اور اس سلسلے میں عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. کمالیہ کرسچن کالونی میں اقلیت ڈے کی مناسبت سے تقریب. اقلیتی رہنما اشرف جان، اے سی عبدالحنان، ڈی ایس پی ریاض منہاس اور پروفیسر ذوالفقار علی سمیت دیگر کی شرکت. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رضوان خان سے. جی رضوان. آج بالکل کمالیہ میں اقلیت ڈے کے حوالے سے کرسچن کالونی میں اقلیتی رہنما اشرف جان سندھو کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس میں خصوصی طور پر اسسٹنٹ کمشنر عبدالحنان خان، ڈی ایس پی ریاض منہاس سمیت اہم شخصیات شریک ہیں. بات بھی کریں گے. سر بتائیے گا اقلیتی آج اپنا دن منا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن مائنورٹیز کا دن 11 اگست، اس پہ میں اور ہمارے تحصیل کے جو بھی ہیڈ ہیں وہ یہاں اشرف جان سندھو صاحب کے انویٹیشن پہ آئے ہیں. ان کا اور ساری کمیونٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم ان کا حصہ ہیں، وہ ہمارا حصہ ہیں، ہم ایک ہیں. اس بات کی یقین دہانی نہ صرف آئین پاکستان اور قانون پاکستان کراتی ہے بلکہ ہمارے اخلاقی اقدار بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، پرامن رہیں اور آپس میں ہم آہنگی رکھیں. سر آپ بتائیے گا، آپ نے بھی شرکت کیا، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 11 اگست جو ہے اقلیتی ڈے مسیحی برادری جو منا رہی ہے، اس میں میں اور اسسٹنٹ کمشنر ہم ان کے بلانے پر آئے ہیں. میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا. یہ ورکر جو کام نہ کریں تو گلیوں میں جو صفائی نہ ہو، تو یہ ہمارا حصہ ہے. ہم ان پہ بڑے پراعتماد ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پاکستان کو بنانے سنوارنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. رضوان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. فیصل آباد میں جشن بہاران کی مناسبت سے ٹیکنیکل کالج میں ہاکی کے مقابلے. فیصل آباد اکیڈمی اور ایس ایس کلب سمیت دیگر ٹیموں میں مقابلے ہوئے. سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے میچز کی صدارت کی. مزید جانتے خلزہ لیاقت سے. جی خلزہ.
بالکل فیصل آباد جشن بہارا ڈپٹی کمشنر انٹر کلب کی جانب سے ٹیکنیکل کالج میں ہاکی میچز کا انعقاد کیا گیا. ہاکی میچز کی صدارت سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے کی. کاشف ضیاء میرے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. ہاکی میچز جو ہے اس کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے, ایک پول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, ایک ٹیم جو ہے جیت چکی ہے, دوسرا جو میچ ہے وہ آغاز ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میچز کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جشن آزادی کے حوالے سے ڈی سی صاحب کا ایک ویژن ہے فیصل آباد کا. اس طرح سے انہوں نے فیصل آباد کو جھنڈوں سے لائٹوں سے سجایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپورٹ کی طرف بھی مکمل توجہ دی ہے. وہ یہ ایک بڑی اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے ہمارے لیے کھیلنے کے لحاظ سے. جب ہمارے گراؤنڈ بعد ہوں گے تو ہمارے ہسپتال ویران ہوں گے. یہ ایک اچھی ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی یہ ان کے 11 سے لے کر 14 تک ان کے مختلف میچز ہیں اور فائنل میں انشاءاللہ تعالی ڈی سی صاحب بھی آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک نوجوانوں کو موقع ملا ہے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھی اور سپورٹس کو بھی آگے بڑھانے کے لیے, نوجوان نوجوانوں کو اس میں ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی. تو یہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, تواتر کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں, آنے والی نسل ہے, وہ اس کی طرف آگے ہو سکے. جی بالکل. سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کا کہنا ہے کہ جہاں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے شہر بھر کو جو ہے وہ سجایا گیا ہے, جھنڈیاں لہرائی جا رہی ہیں. اپڈیٹ کر رہی تھی, بہت شکریہ. یہاں آپ کو بتائیں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس. ہاؤسنگ سوسائٹیز کے انٹرنل آڈٹ کے معاملات زیر بحث آئے. نبیل جاوید نے گمشدہ رجسٹریوں کی تلاش اور ریکارڈ اپڈیٹ کرنے کے احکامات جاری کیے. آپ کو بتا رہے ہیں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے انٹرنل آڈٹ کے معاملات زیر بحث آئے. نبیل جاوید نے گمشدہ رجسٹریوں کی تلاش اور ریکارڈ اپڈیٹ کرنے کے احکامات جاری کیے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی منسوخ بھرتیوں پر دوبارہ پیش رفت نہ ہو سکی. فنڈز کی کمی کے باعث نان گیزٹ اسامیاں منسوخ کی گئی تھیں. اسکیل 1 سے 16 کی 41 اسامیوں پر انٹرویوز کے لیے 15,000 امیدوار شارٹ لسٹ کیے گئے. ایف بی آر حکام کے مطابق منسوخ شدہ بھرتی کی منظوری ہیڈ کوارٹر سے جاری ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی منسوخ بھرتیوں پر دوبارہ پیش رفت نہ ہو سکی. فنڈز کی کمی کے باعث نان گیزٹ اسامیاں منسوخ کی گئی تھیں. اسکیل 1 سے 16 کی 41 اسامیوں پر انٹرویوز کے لیے 15,000 امیدوار شارٹ لسٹ کیے گئے. ایف بی آر حکام کے مطابق منسوخ شدہ بھرتی کی منظوری ہیڈ کوارٹر سے جاری ہوگی. فیصل آباد میں تعمیر و ویلفیئر کا خصوصی افراد کے حقوق کے حوالے سے سیمینار. ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مزمل یار اور سابق ایم پی اے طاہر جمیل سمیت سماجی شخصیات نے شرکت کی. مقررین نے خصوصی افراد کو معاشرے کا قابل قدر حصہ قرار دیا. بات کرتے ہیں مریم رضا سے. جی مریم. جی بالکل. فیصل آباد میں تعمیر ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے جو ہے خصوصی افراد کے حقوق کو جو ہے وہ واضح کرنا اور ان کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے حوالے سے جو ہے سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس کے اندر فیصل آباد سے مختلف لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی. سر آج مجھے بتائیے گا اس سیمینار کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے خصوصی افراد کے حقوق کے حوالے سے, ان کو جو ان کے لیے حقوق بنائے گئے ہیں یا ان کو جو کوٹا دیا گیا ہے ان کے حوالے سے ان کو کس طرح سے آسانی کی جا سکتی ہے ان کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آج کا جو پروگرام جو سیمینار میں بڑا یونیک ہے کہ وہ جو ہمارا پنجاب امپاورمنٹ ود پرسن ود ڈسیبلٹی ایکٹ ہے اس کی جو آرٹیکل نمبر 6 ہے اس کے بارے میں ہے کہ کس طرح ان کی جو ٹرانسپورٹیشن کی ایکسیسیبلٹی اور موبلٹی کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں. تو مطلب ان کو پارکس میں, روڈز پہ, گلیوں میں جو ہماری جتنی پبلک ٹرانسپورٹ ہے ان کو کس طرح ہم انکلوسیو بنا سکتے ہیں. اس طرح ہمارے جو پبلک اور پرائیویٹ جو آفسز ہیں ان پہ جو ان کی جو ایکسیسیبلٹی اس کو کس طرح آسان بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آج کے سیمینار میں ہم آج اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم انکلوسیو بلڈنگز بنائیں, انکلوسیو ٹرانسپورٹ بنائیں اور ان کو ایکسیسیبلٹی ان کی جو ہے وہ انشور کریں, چاہے وہ پارکس ہیں, چاہے وہ آفسز ہیں, چاہے وہ ہاسپٹل ہیں, تاکہ ان کی ایکویٹی اور ایکویلٹی کا جو مین سٹریم ان کو لانے کے لیے ہم ٹیکنالوجی کو اس طرح جو ہے وہ ان کا یوٹیلائزیشن اس طریقے سے کریں کہ وہ ہر جگہ پہ یہ فیل کریں کہ ہمیں ایکول شہری سمجھا جا رہا ہے اور ہماری ایکویلٹی کو خیال رکھا جا رہا ہے. اس سیمینار کا مقصد بیسکلی عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ادارے جو کہ عمل درآمد کر سکتے ہیں اس پروگرام پہ جو جس میں افراد باہم معذوری کو ایکسیسیبل ٹرانسپورٹیشن مل سکتی ہے. اس سیمینار کا انعقاد جو ہے وہ اسی لیے کیا گیا تاکہ اسپیشل افراد کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جا سکے, بے شک وہ پارکس میں ہو, آفیسز میں ہو یا کہیں. مریم اپڈیٹ کر رہی تھی, بہت شکریہ. ایس پی اقبال ڈویژن عثمان منیر سیفی کی تھانہ ساندلبار میں کھلی کچہری. ڈی ایس پی صدر سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے. مرد و خواتین سائلین کی بڑی تعداد نے ایس پی کو مسائل سے آگاہ کیا. ایس پی نے لوگوں کے مسائل سن کر فوری حل کے احکامات جاری کیے.
SP عثمان منیر سیفی کا کہنا تھا عوامی مسائل کا فوری حل افسران کی ترجیح ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔